أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إذا الشمس كورت وإذا النجوم انكدرت وإذا الجبال سيرت وإذا العشار عطلت وإذا الوحوش حشرت وإذا البحار سجرت۔ اللہ نے دنیا کا جب سلسلہ چلایا تو ساتھ میں یہ بھی بتایا کہ یہ دنیا ایک دن ختم ہونے والی ہے، اور دنیا کی زندگی میں تمہارا حاضر ہونا، موجود ہونا آخرت کی تیاری کے لیے ہے۔ گویا تم یہاں دنیا میں اللہ سے جتنا اپنا رشتہ مضبوط کر لو گے، آخرت میں اتنا ہی تمہارا بھلا اور فائدہ ہوگا۔ حدیث میں آتا ہے، نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ تعالی تم پر دو خوف مسلط نہیں کرے گا، یعنی دو ڈر تم پر نہیں آئیں گے کہ دنیا میں بھی وہ تمہیں ڈرائے اور آخرت میں بھی تم ڈرتے ہی رہو، ایسا نہیں ہوگا۔ اگر دنیا میں ڈرو گے تو اللہ آخرت میں یہ ڈر آپ کا ختم کر دے گا، اور اگر دنیا میں نہیں ڈرو گے تو یہ ڈر اللہ آخرت میں مسلط کرے گا۔ ایک دفعہ ضرور ڈرنا ہے۔ اب جو عقل مند آدمی ہوتا ہے، سمجھدار ہوتا ہے، مومن ہوتا ہے، مسلمان ہوتا ہے، وہ دنیا میں اللہ سے ڈر ڈر کے زندگی گزارتا ہے تاکہ میں آخرت میں بے خوف ہو جاؤں، آخرت میں مجھے امن مل جائے۔ اور جو بے وقوف ہوتا ہے، آخرت کو محض مولویوں کی باتیں سمجھتا ہے کہ یہ بس مولویوں کے ڈراوے ہیں تاکہ لوگ ہمیں چندے دیتے رہیں، ہماری دال روٹی چلتی رہے، تو قیامت والے دن اللہ تعالیٰ ان پر وہ خوف مسلط کر دیتا ہے جس خوف سے وہ دنیا میں بالکل بے نیاز رہے۔ اور جو آخرت کا خوف ہے وہ بہت بڑا خوف ہے، اس لیے کہ پھر اس ڈر کی کوئی لیمٹ نہیں ہے کہ یہ کب ختم ہوگا۔ آخرت ختم ہوگی تو ختم ہوگا نا، نہ آخرت ختم ہوگی نہ وہ ڈر ختم ہوگا۔ دنیا کی تو پھر بھی لیمٹ ہے، دنیا ختم ڈر ختم، یا دنیا باقی ہے میں ختم میرا ڈر ختم۔ یا تو دنیا ہمیں چھوڑ جائے گی یا ہم دنیا کو چھوڑ جائیں گے، دونوں صورتوں میں ہم اس ڈر سے نجات پا جائیں گے۔ جبکہ آخرت نہ ختم ہونے والی ہے۔ دیکھیے اللہ تعالیٰ اپنے بندوں سے اتنا پیار کرتا ہے، اتنا پیار کرتا ہے کہ وہ خرچ کرنے کو بھی کہتا ہے نا، یہ نہیں کہتا تم اپنی جیب سے خرچ کرو تو تمہیں ثواب ملے گا، یہ نہیں کہتا۔ یہ نہیں کہتا کہ اپنی جیب سے حج کرو تو تمہیں ثواب ملے گا، اپنی جیب سے قربانی کرو تمہیں ثواب ملے گا۔
قرآن نے بڑا عجیب انداز اپنایا. اللہ نے قرآن میں کہا وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنْفِقُونَ. نیک لوگوں کا خاصہ یہ ہے جو ہم نے ان کو دیا ہے اس میں سے وہ خرچ کرتے ہیں. جو ہم نے ان کو دیا ہے اس میں سے وہ خرچ کرتے ہیں. اب آپ کی جیب میں، میری جیب میں، آپ کے بینک بیلنس میں، میرے بینک بیلنس میں جو کچھ ہے یہ اس کا دیا ہوا ہے. یہ اس کا دیا ہوا ہے. جب اس کا دیا ہوا ہے تو اس کا ہے. اب یہ ایک عجیب بات ہے. اللہ کہتا ہے میرے پیسے سے قربانی کر، ثواب تمہیں ملے گا. میرے پیسے سے حج کر، ثواب تمہیں ملے گا. میرے پیسے سے غریبوں پہ خرچ کر، ثواب تمہیں ملے گا. میرے پیسے سے زکوٰۃ دے، ثواب تمہیں ملے گا. اللہ کو کچھ نہیں ملے گا. پیسہ اللہ کا، رزق اللہ کا، دیا اللہ نے، اور اسی کا دیا ہوا اسی کے نام پہ خرچ کرو، ثواب خود پاؤ. اقبال نے کہا نا کہ جان دی ہوئی اسی کی تھی، دے دی. حق تو یہ ہے کہ حق ادا نہ ہوا. ایک مجاہد جب شہید ہوتا ہے تو کہا کہ اس نے کچھ بھی نہیں کیا، جان دی ہوئی اسی کی تھی، دے دی. جان دی بھی تو اسی نے تھی نا، اور ہم نے دے دی. حق تو یہ ہے کہ حق ادا نہ ہو. ادائیگی کا مزہ تو تب تھا کہ جان میری ہوتی اور میں اس کو دیتا، تو پھر میں کہتا میں نے اپنی کوئی چیز، پیاری چیز اللہ کے نام پہ دی ہے. یہ تو چیز ہی اسی کی تھی. تو ہم نے کیا دیا؟ ہم نے کچھ بھی نہیں دیا. اور الٹا اللہ کا احسان یہ ہے کہ وہ کہتا ہے میری چیزیں میرے نام پہ خرچ کرو اور میں تمہیں ثواب تمہیں دوں گا، جنت تمہیں دوں گا، یہ ساری نعمتیں اس کے بدلے تمہیں دوں گا. اور یہ باتیں اس لیے بتائی جا رہی ہیں کہ یہ جو آخرت کا ڈر اور آخرت کا جو خوف ہے نا، یہ انسان کو بہت سارے گناہوں سے بچاتا ہے. ہم گناہوں میں اسی لیے گھر جاتے ہیں کہ ہمیں ہمارے دل سے وہ یقین ختم ہو جاتا ہے کہ اللہ تعالیٰ مجھے دیکھ رہا ہے اور میں نے اس کی عدالت میں پیش ہونا ہے، کھڑے ہونا ہے اور جواب دہ ہونا ہے. جیسے انسان کہیں بعض دفعہ ایسی جگہوں پہ جاتا ہے، لوگوں نے CCTV کیمرے لگائے ہوتے ہیں گھروں کے باہر، تو وہاں یہ بھی لکھا ہوتا ہے خبردار کیمرے کی آنکھ تمہیں دیکھ رہی ہے. تو انسان بڑا محتاط ہو جاتا ہے. 500 کا نوٹ بھی نیچے گرا پڑا ہو تو نہیں اٹھاتا، اس لیے کہ اس نے پڑھ لیا ہے کہ کیمرے کی آنکھ تجھے دیکھ رہی، کہ اگر میں اٹھاؤں گا میری تصویر آ جائے گی، لوگ کہیں گے قاری خلیل چور ہے، یہ پیسے اٹھاتا ہے. تو ہم اس کو اس لیے سیریس لیتے ہیں کہ ہمیں یقین ہے کہ واقعی کیمرہ آن ہے اور میں فلمایا جا رہا. یہ تو کبھی بجلی گئی ہوئی ہو کیمرہ بند ہو جاتا ہے، کبھی کوئی اور سسٹم ہو، تار لوز ہو کیمرہ بند ہو جاتا ہے. لیکن اللہ تعالیٰ کی نظروں سے ہم کبھی اوجھل نہیں ہو سکتے. بجلی گئی ہوئی ہو، نہ گئی ہوئی ہو، جنریٹر چل رہا ہو، نہ چل رہا ہو، UPS آپ کے گھر میں لگا ہو، نہ لگا ہو،
دن ہو، رات ہو، دوپہر ہو، اندھیرا ہو، آپ اکیلے ہوں یا کوئی ہو، کسی بھی صورت میں آپ اللہ کی نظر سے اوجھل نہیں۔ جب ہم اللہ کی نظروں سے اوجھل نہیں ہیں تو اس سے تو کیمرے سے زیادہ ڈرنا چاہیے نا، کیمرے سے زیادہ ڈرنا چاہیے۔ اور یاد رکھ لو، وہ جو اللہ نے سی سی ٹی وی لگائے ہوئے ہیں نا، وہ ہماری پوری لائف کی فلم بنا رہے۔ قرآن مجید میں آتا ہے، ایک تو آتا ہے نا کہ ہم وَوُضِعَ الْكِتَابُ فَتَرَى الْمُجْرِمِينَ مُشْفِقِينَ مِمَّا فِيهِ وَيَقُولُونَ يَا وَيْلَتَنَا مَا لِهَذَا الْكِتَابِ لَا يُغَادِرُ صَغِيرَةً وَلَا كَبِيرَةً إِلَّا أَحْصَاهَا۔ ایک تو آتا ہے کہ ہم ان کی ڈائری ان کے آگے کھول کے رکھیں گے اور وہ دیکھیں گے اور شرم کے مارے ان کے سر جھک جائیں گے۔ ایک تو یہ ہے، یہ تو اس سے یہ ظاہر ہوتا ہے کہ ہماری زندگی کی ایک ایک بات لکھی جا رہی۔ لیکن دوسری جگہ اللہ کہتا ہے فَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُ وَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ شَرًّا يَرَهُ۔ اس نے رائی کے دانے کے برابر بھی کوئی نیکی کی ہوگی نا، ہم اسے دکھائیں گے، پڑھوائیں گے نہیں، دکھائیں گے۔ اور اگر رائی کے دانے کے برابر بھی کوئی گناہ کیا ہوگا تو ہم اسے دکھائیں گے، پڑھوائیں گے نہیں، دکھائیں گے۔ ڈائری میں دکھانا پڑھوانا ہے، اور یہ جو دکھانا ہے یہ آپ کی زندگی کی فلم ہے، جو ہم بالکل اس کا خیال نہیں رکھتے، اور اللہ تعالیٰ کے فرشتے پوری مووی، پوری ویڈیو ہماری بنا رہے ہیں۔ ہم نے کس کے ساتھ کب زیادتی کی۔ بس میں دو دوست بیٹھے ہوتے ہیں، بھلے دوست ہوتے ہیں، اب ایک آرام سے اس کو یہ بسوں میں اکثر لوگوں کو نیند آتی، سیٹ پہ بیٹھتے ہی اونگنا شروع ہو جاتے ہیں، جیسے کوئی بڑے جھولے دیے جا رہے ہیں۔ اب وہ جھولنا شروع ہوئے اور برابر والے نے اپنا کام دکھایا، جیب سے پیسے نکال لیتے ہیں، موبائل نکال لیتے ہیں، اور کوئی اتنے سیدھے سادے ہوتے ہیں وہ سیٹ پہ بیٹھتے ہی برابر والے کو فوراً دوست بنا لیتے ہیں اور ہر چیز بتا دیتے ہیں کہ جی کہاں سے آ رہے ہو؟ وہ جی میں اسکول ٹیچر ہوں، تنخواہ لینے گیا تھا۔ اچھا پھر لے لی؟ ہاں ابھی اتنی بینک میں بڑی لمبی لائن لگی ہوئی تھی تو وہاں سے ابھی نکلوا کے آیا ہوں۔ اب وہ سمجھ جاتا ہے اس کا مطلب ہے ابھی اس کی جیب فل ہے، اب وہ انتظار کر رہا ہوتا ہے کہ یہ کب اونگھے اور میں اپنا کام کروں۔ تو ہر ساتھ بیٹھنے والا دوست نہیں ہوتا، اتنی بھی انسان کو سمجھ ہونی چاہیے۔ دیکھیے، راز اس وقت تک راز ہے جب تک آپ کے پاس، اور وہ راز آپ کا غلام ہے جب تک آپ کے پاس۔ اور جیسے راز دوسرے کے پاس گیا، اب دو باتیں ہوگی، ایک تو وہ راز راز نہیں رہا، اور دوسرا اب آپ اس راز کے غلام ہیں، وہ آپ کا غلام نہیں ہے۔ اب آپ اس کے پیچھے بھاگیں گے کہ یار یہ کسی کو بتا نہ دے، کسی کو پتہ نہ چلے۔ اگر اس چیز سے ڈرنا ہے نا، کسی کو پتہ نہ چلے، اپنے پاس اپنے راز اپنے پاس رکھیں اور اللہ سے صلح کر لیں، اللہ سے صلح کر لیں۔ مرنے سے پہلے اس سے دوستی کر لیں، اور صلح کا بڑا آسان طریقہ ہے، یا اللہ تجھے تو پتہ ہے میں نے یہ گناہ کی ہے، میں مکر نہیں سکتا، تجھ سے چھپا نہیں سکتا، میں تجھے نہ بھی بتاؤں تجھے پتہ ہے میں نے یہ گناہ کیے، لیکن یا اللہ میں یہ بھی امید رکھتا ہوں کہ تو غفور الرحیم ہے اور یقیناً میرے گناہوں کو معاف کرے گا۔ اس امید پر اللہ میں تجھ سے دوستی کرنا چاہتا ہوں،
اپنے گناہوں کی معافی مانگتا ہوں، یہ جو کیے ہیں اس پہ تو لکیر پھیر دے، آگے تو یہ بھی توفیق دے کہ میں آگے یہ گناہ نہ کروں، اور میں بھی پوری کوشش کروں گا تیری توفیق سے کہ ان گناہوں کے نزدیک نہ جاؤں، جو کیے ہیں یہ تو معاف کر دے۔ اللہ سے صلح کر لے، ورنہ اللہ تعالیٰ کو سب طریقے آتے ہیں، جیسے پولیس والوں کے پاس ہوتے ہیں نا کوئی طریقے، وہ مجرم نہ بھی ہو تو اس سے بھی مجرم ثابت کر دیتے ہیں۔ اللہ تو ناانصافی نہیں کرتا نا، وہ مار مار کے وہ جو اس نے گناہ نہیں کیے ہوتے وہ بھی اس سے اگلوا لیتے ہیں، وہ جو کسی نے قتل کیے ہوتے ہیں وہ بھی منوا لیتے ہیں۔ وہ اگر یہ کہلوانا چاہیں کہ بے نظیر کو گولی میں نے ماری تھی تو وہ بھی اگلوا لیں گے، اتنی سخت سزائیں دیں گے۔ لیکن اللہ رب العالمین سزا دے کر نہیں منواتا، اللہ پروف دے کر منواتا ہے، ثبوت دے کر کہ بندہ انکار ہی نہیں کر سکتا۔ فرمایا اذا الشمس کورت واذا النجوم انکدرت، اے دنیا والو، دنیا میں ایک دن ایسا آنے والا ہے جس سورج نے دنیا کو روشن کر رکھا ہے، ساری دنیا جس کی روشنی سے روشن نظر آتی ہے، جس کی ایک کرن اندھیری سیاہ رات میں صبح کا پتہ دیتی ہے۔ اذا الشمس کورت، یہ سورج بے نور ہو جائے گا، اس کی روشنی اس سے سلب ہو جائے گی۔ اللہ رب العالمین سورج کو بے نور کر کے بالکل ایسے جیسے کسی نے کور چڑھا دیا ہو، بالکل اس کو چھپا کے بے نور سیاہ کر دے گا۔ وَإِذَا النُّجُومُ انْكَدَرَتْ، اور یہ ستارے زمیں بوس ہو جائیں گے۔ آسمان کے دامن میں یہ جگمگ کرنے والے ستارے جو آپ کو روشن نظر آتے ہیں، خوبصورت نظر آتے ہیں، آسمان کی سجاوٹ بنے ہوتے ہیں، راتوں کو راستوں کا پتہ دیتے ہیں، ان کو بھی رب العالمین ان کی چمک دمک سب ختم کر کے بے نور کر کے آسمانوں سے زمین پہ دے گا، زمین بوس ہو جائیں گے۔ وَإِذَا الْجِبَالُ سُيِّرَتْ، اور یہ جو پہاڑ تمہیں زمین پہ میخوں کی طرح گاڑے ہوئے نظر آتے ہیں، زمین کو جنبش نہیں کرنے دیتے، بیلنس برابر رکھنے کے لیے اللہ رب العالمین نے زمین پہ میخیں بنا کے پہاڑوں کو گاڑ دیا، آپ کو بالکل انہونی ہونی نظر آئے گی۔ وَإِذَا الْجِبَالُ سُيِّرَتْ، جس دن ان بھاری بھرکم پہاڑوں کو، جامد پہاڑوں کو، میخوں کی طرح گڑے پہاڑوں کو ہم چلائیں گے، ایسے چلیں گے جیسے تم دنیا میں گاڑیاں چلتے ہوئے دیکھتے ہو، ٹرینیں چلتی ہوئی دیکھتے ہو، پہاڑ چلتے ہوئے دیکھو گے۔ صرف چلتا ہوا ہی نہیں، اللہ نے دوسرے مقام پہ رب العالمین نے بیان فرمایا وَتَكُونُ الْجِبَالُ كَالْعِهْنِ الْمَنْفُوشِ، یہ جو بھاری بھرکم مضبوط پہاڑ ہیں اس دن تمہیں ایسے نظر آئیں گے جیسے روئی کے کارخانے میں دھنی ہوئی روئی کا حشر ہوتا ہے، وہ کارخانے میں روئی ڈالنے والا روئی ڈالتا ہے، اس کا رواں رواں ہو کر پورے کمرے میں اڑ رہا ہوتا ہے۔ یہ آج مضبوط پہاڑ جن کے اندر پتھروں کے خزانے موجود ہیں، سونے اور چاندی کے خزانے موجود ہیں، کوئلے کی کانیں موجود ہیں،
गंधक की कानें मौजूद हैं, पारे की कानें मौजूद हैं। जब लावे फटते हैं तो कई कई चीजें अंदर से निकलती हैं। ये पहाड़ तुम्हें उड़ते हुए नजर आएंगे, कहीं फरमाया चलते हुए नजर आएंगे, कहीं फरमाया तैरते हुए नजर आएंगे, कहीं फरमाया रुई के गालों की तरह बिखरते नजर आएंगे। और फिर इंसान उसके आगे क्या हैसियत रखता है? ऐ इंसान, जिस क़यामत की हौलनाकी के आगे पहाड़ भी रुई के गालों की तरह उड़ते फिरे, पहाड़ों के मुकाबले में तेरे जिस्म की क्या हैसियत है? फरमाया इंसान ऐसे हो जाएगा जैसे गर्मी के मौसम में घर में जलने वाली बत्ती के ऊपर रात को पतंगे आते हैं, सुबह आप देखते हैं उनका पर कहीं पड़ा है, धड़ कहीं पड़ा है, सर कहीं पड़ा है, बिल्कुल ऐसे बिखरे पड़े होते हैं। ऐसी पोजीशन इंसान की हो जाएगी। अल कारिया तुमल कारिया वमा अदराक मल कारिया यौम यकूनु नासु कल फराशिल मबसूस। ऐ हबीब, इन्हें बताओ, एक खड़खड़ाने वाली आने वाली है, तुझे क्या मालूम कि खड़खड़ाने वाली क्या है? यौम यकूनु नासु कल फराशिल मबसूस, जिस दिन ये इंसान आज इतना इतराता है, इसकी जुबान से मैं नहीं निकलती, मैं नहीं जाती, हर बात पे मैं करता है। मेरा घर, मेरा ऑफिस, मेरी फैक्ट्री, मेरा माल, मेरा जिस्म, मेरा लिबास, मेरे बीवी बच्चे। क़यामत वाले दिन ये मैं निकल जाएगी। हर बंदा कहेगा अल्लाह ये सब कुछ तेरा है, मैं भी तेरा हूँ, मेरा माल तेरा है, लेकिन उस वक्त तेरा कहने का फायदा नहीं होगा। दुनिया में आज अगर दुनिया में देखिए अल्लाह रब्बुल आलमीन को गुनाहगार, कोई भी गुनाहगार बंदा हो, अल्लाह रब्बुल आलमीन उससे भी प्यार करता है, बशर्ते कि बेहया ना हो। गुनाहगार होना अलग चीज है, बेगैरत होना, बेहया होना बिल्कुल अलग चीज है। अल्लाह रब्बुल आलमीन के पैगंबर फरमाते हैं, इज़ा लम तस्तहय्य फसना मा शिता। ऐ बंदे, जब तेरे अंदर से हया की बागडोर खत्म हो जाए, हया की लगाम खत्म हो जाए, फसना मा शिता, फिर जो जी में आए कर, क़यामत वाले दिन ही तुझसे हिसाब होगा। क़यामत वाले दिन पूछा जाएगा। जब भी तेरे अंदर से हया खत्म हो, फिर तुझे गुनाह से, बुराई से रोकने वाली कोई चीज नहीं। आप देखें एक बहरूपी आदमी, आपने सड़कों पे देखे होंगे, कई बहरूप अपनाए हुए होते हैं, और उस बहरूपेपन में भी शाम को अल्लाह उन्हें सैकड़ों रुपए दे देता है और वो कमा के घर ले आते हैं अपने लिए, अपने बच्चों के लिए। बहरूपी है। आप सोचें, अल्लाह बहरूपों को भी रोजी देता है, और अगर कोई आदमी रूप वाला हो और फिर अल्लाह से रोजी मांगे तो उस रूप वाले को नहीं देगा? बहरूपियों को देता है तो रूप वाले को नहीं देगा? देगा। यकीन होना चाहिए। एक बंदे ने देहात में किसी के घर चोरी की, चोरी करके जब सामान, उनका जेवरात वगैरह किसी गठली में बांध के कंधे पे डाली और दीवार फलांगने लगा, तो घर वालों में से किसी की आंख खुल गई। एक ने दूसरे को उठाया और चोर घर की दीवार फलांग के जा रहा है, लगता है कुछ लेके जा रहा है। वो भी दोनों उठ के भागे, वो भी भागा। गांव था, रात, अंधेरी रात थी, आदमी ना पहचाना जाता था ना सुझाई देता था। भागते भागते उस चोर को आगे एक मस्जिद नजर आई।
دیہاتوں کی مسجدیں بھی ایسی ہوتی ہیں، چھوٹی مسجد 3-4 فٹ کی باہر کی دیوار تھی، باؤنڈری وال تھی، اس نے جلدی سے چھلانگ لگائی، مسجد میں گٹری ایک طرف کونے میں اندھیرے میں اس نے پھینک دی اور اللہ ہاتھ باندھ کے کھڑا ہو گیا۔ وہ بھی بھاگتے بھاگتے وہاں آ گئے۔ ایک بھائی نے کہا یہی ہے، یہی بے ایمان ہے۔ دوسرے نے کہا پاگل ہو گیا، تہجد پڑھ رہا ہے بیچارہ، چھوڑ پرے کر، وہ جلدی چلو، کہیں ایسا نہ ہو وہ کہیں بھاگ ہی جائے۔ وہ اس کو چھوڑ گئے اور چور کی تلاش میں نکل پڑے۔ جیسے وہ لوگ بھاگے اور اس کو بھی تسلی ہو گئی کہ یہ چلے گئے، فوراً کہ یا اللہ تیرے سامنے بغیر وضو کے جھوٹی موٹی، نماز کا کوئی ارادہ بھی نہیں تھا، نماز کا کوئی وقت بھی نہیں تھا، وضو بھی نہیں تھا، تیرے آگے جھوٹی موٹی بغیر وضو کے بھی اگر ہاتھ باندھ کے کھڑے ہو جائیں تو تو پھر بھی بچا لیتا ہے، تو پھر بھی بچا لیتا ہے۔ اور اگر ہم وضو سے ہوتے اور سچی مچی نماز کے ارادے سے آتے تو کیا تو پھر نہیں بچائے گا؟ تو پھر بھی بچائے گا۔ یہ تو ہمیں بدبخت ہے کہ اللہ رب العالمین کی ہم پرواہ نہیں کرتے، ورنہ وہ تو بہت پرواہ کرتا ہے۔ تبلیغی والے اکثر ایک واقعہ سناتے ہیں، حدیث میں تو مجھے نہیں ملا، کہ ایک نان مسلم تھا جو بتوں کی پوجا کرتا تھا، اپنے سامنے ایک بت کو بٹھایا ہوا ہے اور رکھا ہوا ہے بت، اور یا صنم یا صنم یا صنم یہ روز آ کے وظیفہ کرتا ہے، یا صنم یا صنم۔ تو ایک دن صنم صنم کہتے کہتے اس کی اونگ آ گئی، تو زبان لڑکھڑائی اور بھولے سے نکلا یا صمد۔ صمد اللہ کا نام ہے۔ اللہ نے کہا کہ لبیک یا عبدی، میرے بندے میں حاضر ہوں، کیا کہتا ہے؟ تبلیغی والے بتاتے اب ان کو کہاں سے پتا چلا مجھے نہیں معلوم، کہ اللہ سے فرشتوں نے کہا یا اللہ یہ تو وہی کافر ہے، ابھی بھی اس کے آگے بت رکھا ہوا ہے اور اسی کو پکار رہا ہے، تجھے اس نے تو بھولے سے اس کے منہ سے نکلا۔ اللہ نے کہا بھلے بھولے سے صحیح، ساری زندگی اس نے پکارا اور اس نے کبھی جواب نہیں دیا، ایک دفعہ بھولے سے صحیح مجھے پکارا اور میں بھی جواب نہ دیتا تو صنم اور صمد میں فرق کیا رہ جاتا؟ اللہ سنتا ہے، سنتا ہے، جب بھی بندہ اسے پکارے، اجیب دعوت الداع اذا دعان، جب بھی پکارنے والا مجھے پکارتا ہے میں اس کی پکار کو سنتا ہوں، اذا دعان، جب بھی پکارے۔ وقت کی بھی کوئی قید نہیں، دن کو، رات کو، اکیلے میں، مسجد میں، گھر میں، کہیں بھی، کسی مصیبت میں، کسی خوشی میں، کبھی بھی مجھے پکارے میں اس کی دعا کو سنتا بھی ہوں اور قبول بھی کرتا ہوں۔ تو لہٰذا اللہ سے تعلق جوڑیے، اللہ سے رشتہ جوڑیے، اللہ سے لو لگائیے، اپنے دکھڑے اسے سنائیے اور اسے کہیے کہ یا اللہ اپنے سوا کبھی کسی کا محتاج نہ بنا۔ جن سے مانگتے ہیں ان کو بھی تو تو دیتا ہے نا، بجائے ان کے ذریعے اور ان کے واسطے سے ہمیں دینے کے تو ڈائریکٹ ہمیں دے دے۔ لیکن ایسا کب ہوگا؟ جب آپ اللہ سے ڈائریکٹ ڈائلنگ رکھیں گے، اللہ سے ڈائریکٹ تعلق رکھیں گے۔ میرے بھائیوں، توحید والا ہونے کا بڑا فائدہ ہے، سب سے بڑا فائدہ ہی یہی ہے کہ آپ کا غیر اللہ سے رشتہ کٹ جاتا ہے اور اللہ سے رشتہ جڑ جاتا ہے۔ پھر آپ ہر پریشانی، ہر دکھڑا، ہر مصیبت ڈائریکٹ اسی کو سناتے ہیں اور اس میں راز بھی قائم رہتا ہے،
اب آپ کسی کو بھی بتائیں گے کہ جی میرے گھر کے حالات صحیح نہیں ہیں، تو آپ کا ایک غربت والا راز جو ہے چلا جائے گا۔ لیکن اگر آپ اللہ کو کہیں گے، اللہ کبھی آپ کا یہ راز فاش نہیں کرے گا، پردہ ڈالے گا، آپ کی سفید پوشی کا بھرم رکھے گا، کبھی آپ کو نہیں ہونے دے گا۔ یہ اللہ تعالیٰ کا وعدہ ہے۔ تم اپنے آپ کو میرے سامنے کبھی اونچا نہ سمجھو، میرے سامنے خود کو نیچا سمجھو، اور میں تمہیں معاشرے میں سب سے اونچا کر دوں گا، سب سے اونچا کروں گا۔ اور نماز دیکھیے اس کی بہترین حالت ہے، آدمی سیدھا ہاتھ باندھ کے کھڑا ہوتا ہے اور اللہ سے معافی مانگتا ہے۔ نماز ایک دعا ہے، دعائیں کرتا ہے، منانے کی کوشش کرتا ہے، پھر اس کو کھڑے کھڑے چین نہیں پڑتا۔ جیسے دور سے آپ ایک دوست کو دیکھتے ہیں تو دور سے آپ پہلے مسکراتے ہیں، پھر السلام علیکم کہتے ہیں، پھر وہ آپ کی طرف بڑھتا ہے، آپ اس کی طرف بڑھتے ہیں، پھر آپ جفا ڈالتے ہیں، بغل گیر ہوتے ہیں۔ یعنی جیسے جیسے قربتیں بڑھتی ہیں، محبت کا وہ انداز تبدیل ہوتا چلا جاتا ہے۔ آپ اللہ کے حضور کھڑے ہیں ہاتھ باندھ کے، اب آپ کا کچھ تعلق جڑ گیا ہے، لیکن اب چین نہیں پڑ رہا، آپ فوراً اللہ کے آگے جھک گئے، رکوع میں چلے گئے، پھر آپ نے تسبیح زبان سے کہنی شروع کر دی، سبحان ربی العظیم، میں تو جھک گیا لیکن میرا رب جھکنے سے وہ عظمتوں والا ہے۔ آپ کو پھر آپ اوندھے منہ سجدے میں گر گئے، سبحان ربی الاعلی، اللہ میں زمین جا سکتا، جتنا نیچے ہو سکتا تھا میرے بس میں تھا، میں ہو گیا۔ سجدہ پیشانی اور ناک دونوں زمین پہ رکھ دیے اللہ کے آگے، اور پھر منہ سے کہا سبحان ربی الاعلی، اللہ دیکھ میں کتنا نیچا ہوں اور تو کتنا اونچا ہے، تیری بڑائی کو مانتا ہوں۔ اللہ تعالیٰ پھر اس بندے کو اس کو عزت دیتا ہے، اس کو وقار دیتا ہے۔ اللہ کے بڑا بننے کی کوشش نہ کرو، اللہ کے آگے ہمیشہ چھوٹے رہو، اور اللہ سب کی نظروں میں آپ کو بڑا بنا دے گا۔ آپ یہ تجربہ کر کے دیکھیے، انشاءاللہ آپ دعائیں دو گے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔